بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. غیرہ آس تاکید کے لیے کیا میں تاخیز و اخذ بنا لوں حمزہ خاصہ ولیًا ولی واو لام یا ولی دوست فاترس فاتارا فطر بنانا پیدا کرنا سماوات آسمان والارض ارض یہ جو ہمارا جو لفظ آتا ہے نا انگلش کا ارتھ یہ اسی سے یہ ارتھ ارض سے ہے واہ اور وہ یطعم تا عین میم تام سے ہے کہ جی یہاں پر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیں کون کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں آپ کہہ دو اب یہ ہر خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے ڈائریکٹ تو یہاں پہ ایک اور دلیل بھی تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا اس آیت سے وہ کیا نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں آپ کا کام صرف آ کر بتانا تھا انہیں بتا دو زمین اور آسمان کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کے تم کسی غیر کی طرف کیوں جاتے ہو کسی کو دوست غیر کو کیوں بناتے ہو کیا کوئی غیر اس چیز کا اہمیت رکھتا ہے عزت رکھتا ہے یا وہ جس نے زمین اور آسمان بنائے قل افا غیر اللہ تأمرونی اعبدو اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو ولی بنا لوں کتنی واضح آیت ہے کہ اگر ہم دیکھیں اس آیت میں جو ہمیں ایک چیز معلوم ہو رہی ہے وہ یہ کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا ولی کیسے بنا سکتا ہے صرف اللہ کو ہی کیسے بنا سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ اس پر اعتماد کر کے کہ یہاں سے میرا اعتماد نہیں ٹوٹ سکتا اللہ کی عبادت کر کے اس کو اپنا ولی مان کر اپنا معبود مان کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا ولی بنا سکتا ہے اور اگر اسی طرح اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اپنا ولی بنائے تو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے جو جھٹلانے والوں کا انجام ہوگا بالکل جو جھٹلانے والوں کا انجام ہے مشرکوں کے ساتھ اس کا انجام ہوگا اسی طرح دیکھیں اس آیت میں کوئی چیز پتہ چلی ہے کہ انسان کسی کو اپنا ولی بناتا کیوں ہے اس لیے کہ اسے مدد حاصل کرے تو مدد اللہ تعالیٰ ہمیں پیچھے ساری آیات میں بتا کے آگے اللہ چاہے تمہاری مدد کرنا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اللہ ہی اس مدد کو روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا تو مددگار کو ہم ولی اس لیے بناتے ہیں ہمارا کام ہو پھر ایک اور چیز اس آیت سے پتہ چلی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی کیوں نہیں بنا سکتا ایک تو تھا نا کیوں بناتا ہے مدد کے لیے اس لیے کہ سارے کام تو اللہ کے اور اس لیے بھی کہ اللہ کسی کو اپنا ولی اس لیے جو ہے ہمیں بنانا پڑتا ہے انسان کو اپنا ولی اللہ کو کہ اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اللہ ہی بلند ہے اللہ ہی پاک ہے انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اپنا ولی کیوں نہیں بنا سکتا اصل میں رزق وہ دیتا ہے نا بادشاہت اس کی ہے آیت کہہ رہی ہے زمین آسمان کا مالک ہی وہ ہے جو مالک ہوتا ہے وہی کام کرتا ہے ہم کسی کے گیٹ پر جا کے اس کے چوکیدار سے اس کے گھر کی کوئی بات نہیں کر سکتے کوئی اسے معاملہ نہیں طے کر سکتے وہ وہی کرے گا جو بادشاہ ہے تو ساری مخلوق اس کے رزق میں ہے ساری اس کے قبضہ قدرت میں ہے سب اس کے محتاج ہیں تو پھر حاجت روا کو چھوڑ کر رازق کو چھوڑ کر پھر ہم کیسے کسی کو ولی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتا رہے ہیں کہ ولی بنانا ہے تو اللہ کو بناؤ پھر ایک اور چیز ہمیں معلوم ہو رہی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ولی بنانے کا مقصد کیا ہے ایک تو یہ نا کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے ایک مقصد کیا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ولی بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم اس سے اپنی مشکلات کا حل لے سکیں نفع نقصان اپنے لیے وہاں سے حاصل کر سکیں لیکن نفع پہنچانا نقصان سے بچنا یہ اللہ کے ہاتھ میں لہٰذا کسی اور سے یہ معاملہ مقصد پورا کرنا یہ شرک ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو کہ اللہ ہی تو ہے میں کیوں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو ولی بناؤں سب سے بڑھ کر دلیل جو اللہ دے رہے ہیں وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وہ مجھے کھلاتا ہے اسے نہیں کوئی کھلاتا اسے کھلایا نہیں جاتا ہم جس سے بھی کسی سے مدد مانگتے ہیں اللہ کے سوا دیکھیں دنیاوی ثواب چھوڑ کے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کس طرح سے ہم نے ان کو کس حد تک استعمال کرنا ہے لیکن
جہاں اللہ کی کارکردگی آ جاتی ہے، جہاں پر اللہ کی پہنچ اور اللہ کی صفات آ جاتی ہیں، پھر وہ کسی بندے میں تو نہیں کر سکتے۔ اب جو کھانے والا ہے، جو خود محتاج ہے، آج اللہ تعالیٰ قحط ڈال دیں، آج اللہ تعالیٰ کوئی بڑی بیماری ڈال دیں، تو کوئی بادشاہ بھی کیا کرے گا؟ نمرود کے کیا تھا؟ اللہ نے شفا نہیں دینی تھی تو نہیں ملی، قحط سالی آئی، اس دور میں بھی آئی۔ یوسف جیسے، یوسف سے بڑے جو اس وقت کے بادشاہ تھے جنہوں نے یوسف کو مقرر کیا صلوات والسلام کو، قحط سالی آئی، کیا کر لیا اس نے؟ فرعون خود کو رب کہتا تھا، وہی پوری قوم اس کے ہاتھوں سے، اس کے سامنے اس کے ہاتھ سے نکل کے چلی گئی۔ یہ کیسا بے بس رب، خود کو رب کہہ رہا ہے، یہ کیسا تھا؟ اسی کو جب ڈبویا، پانی جیسی ایک مخلوق نے ڈبویا، ابھی تو اللہ کی پکڑ تھی نا، وہ تو ہے، قیامت تک چلنی ہے، قیامت والے دن جو ہونی ہے الگ ہے، ابھی تو ایک مخلوق کے ذریعے پکڑوایا، پانی، سمندر، اس کو کس نے بچایا؟ کسی کو بھی ولی یا اپنے نفع نقصان کا مالک بناتے ہوئے سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ بھی کھلایا جاتا ہے، یہ بھی کھانے والا ہے، کیا یہ بھی ایک دن مرے گا، زندگی والا ہے، موت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، 4 کاندھوں پہ یہ بھی اٹھے گا، یہ بھی مٹی کے نیچے چلا جائے گا، پھر یہ کیسا ولی ہے، پھر یہ کیسا دوست ہے؟ پھر نہیں، پھر اللہ کی صفات نہیں۔ ہاں ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا معاملہ تو چلے گا نا اس کے ساتھ، لیکن اللہ والی صفات نہیں دی جائیں گی، اور بہت پیاری ہے اللہ نے یہاں دلیل دی ہے، اور اس کی سورہ زاریات میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، میں نہیں ارادہ رکھتا کہ رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ کوئی مجھے کھلائے۔ اللہ تعالیٰ تو ارادہ ہی نہیں رکھتے۔ سورت کون سی بتائیے؟ سورہ زاریات آیت نمبر 57 اور 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تو ارادہ نہیں رکھتا کہ کوئی مجھے رزق دے، میں تو ارادہ نہیں رکھتا کہ مجھے کوئی کھلائے۔ ان اللہ ہوا الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں زبردست مضبوط طاقت والا تو میں ہوں جو رزق دیتا ہوں۔ قبا کے رہنے والے نے ایک انصاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا اٹھایا، کھا چکے، ہاتھ دھو لیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت ایک دعا کی، الحمدللہ الذی یطعم ولا یطعم، یعنی اس کا میں آپ کو ترجمہ سنا دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین، جو سب کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، سب کو کھلاتا ہے، کتنی پیاری ذات ہے۔ نہیں ابھی نہ لکھیں، ہاں میں نے اس لیے نہیں آپ کو یہ عربی پڑھ کے ساری بتائی، مشکل بھی ہو جائے گا، اس کی اردو ہی آپ لکھ لیں۔ وہ سب کو کھلاتا ہے، تعریف اس کے لیے، وہ خود نہیں کھاتا، اس کے بہت بڑے احسان ہم پر ہیں کہ اس نے ہمیں ہدایت دی اور کھانے پینے کو دیا اور تمام بھلائیاں بھی عطا کی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جسے ہم پورا ادا کر نہیں کر سکتے اور نہ اسے ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اس کی نہ شکری نہیں کرتے، نہ اس سے کسی وقت ہم بے نیاز ہو سکتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ نے ہمیں کھانا کھلا دیا، پلا دیا، کپڑا پہنا دیا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آیا، ہمیں اندھے پن سے آنکھوں کی طرف لے آیا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اپنی بہت سی مخلوق پر اس نے ہمیں فضیلت دے دی۔ دیکھیں کس قدر خوبصورت دعا ہے، کتنی جامعہ دعا ہے۔ اگر ہم اس کو یاد کر لیں تو یہ ہمارے اپنے الفاظ ہیں۔ اگر ہم روز بھی بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جانماز پر یہ دعا کر لیں تو کم از کم ہم ان لوگوں میں تو ہو سکتے ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں، اللہ یحب الشاکرین، میں پسند کرتا ہوں شکر کرنے والوں کو۔ یہ بڑی خوبصورت شکر کی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری تربیت دے دی اس دعا کے اندر۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ کہہ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، آپ بھی کہیں، کیونکہ آپ ان کے رسول ہیں، کلمہ انہوں نے آپ کا پڑھنا ہے، تو آپ کیا کریں؟ حکم دیں ان کو، کیا کہ میں تو سب سے پہلا کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، میں توحید کا اطاعت کرنے والا ہوں، میں نے سر خم کر دیا اللہ کے سامنے، یعنی میں کسی اور کو ولی نہیں بناؤں گا اب، ٹھیک ہے؟ ولا تکونوا من المشرکین، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہونا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات کہی جا رہی ہے، ہرگز نہیں ہونا۔ ہرگز کیا ہوتا ہے؟ سوچنا ہی نہیں، ہماری طرح یہ لانا ہی نہیں اللہ نے تو بنائے ہیں، سبب اللہ نے بنائے ہیں، وسیلے اللہ نے بنائے ہیں، نہیں، ان تو حدوں اور چیزوں کے قریب بھی نہ جائے۔ گمان لے جاتا ہے، گمان بہت جلدی آپ کو اصل تک لے جاتا ہے، لہٰذا ان چیزوں کی طرف تو آنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے سن سے کہلوایا جا رہا ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، میں مشرکوں میں سے نہ ہوں، میں نہیں ہو سکتا، سوری، نہیں کام ہوتا، نہیں معاملے ہوتے، نہ ہوں، میں نے صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ مشرکوں جیسے، یعنی کہنے کا مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
تمہارے جیسے عقائد نہیں رکھنے میں نے، تمہاری مجلسوں میں نے شریک نہیں ہونا، تمہارے جیسا کام میں نے نہیں کرنا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آیت نمبر 15۔ کیوں میں نے نہیں کرنے، کیوں میں نے تمہارے جیسے اعتقاد نہیں رکھنے، مجالس میں نہیں تمہارے شامل ہونا؟ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یوم عظیم کا، یوم عظیم کون ہے؟ قیامت کا دن۔ اس دن اللہ کی جبار کی ناراضگی سے میں ڈر رہا ہوں۔ نہ کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں، معصوم ہوتے ہیں انبیاء، کوئی گناہ نہیں، اس کے باوجود وہ وہاں پہ کیا سب کہہ رہے ہیں آج اللہ بڑے غضب میں، ہم نے کچھ نہیں کہنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تو اس دن سے ڈر رہا ہوں۔ دیکھیں ہم اس دن کے لیے الٹ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھی جائے گی اللہ غفور رحیم ہے، قیامت دیکھی جائے گی، آپ نے میری قبر میں نہیں جانا، ہے نا؟ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں، یہی باتوں سے تو اللہ ڈرا رہے ہیں کہ مطلب یہ الفاظ ہی نہ کہے جائیں، اور یہی الفاظ ہمارے لیے آج بے معنی ہوگی۔ اس کا مطلب سب کچھ ہمارے لیے دنیا ہی میں رہ گئی نا، تبھی ہم بھول گئے تو کہہ رہے ہیں نا، ورنہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہیں مجھے تو ڈرا دیا اللہ نے اس بڑے دن سے۔ بڑے دن کا یہاں تو کچھ نہیں، یہ تو زندگی ہے، چھوٹی سی تکلیف ہے، ختم، لیکن بڑے دن کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔ اور اس دن مشرکوں کے لیے دیکھیں اس کے اندر کتنی بڑی تنبیہ ہے، اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس کے اندر بہت بڑی بات آ گئی ہے تاکہ وہ بچ جائے فوری۔ آیت نمبر 16 میں ہے اس دن سے جو کوئی اس سے ہٹا لیا گیا، پھر اتنے بڑے دن کا وہ اللہ کا قبضہ ہے اس کے اندر، اللہ کا قہر بھی ہے جس کو اللہ ہی بچائے ورنہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ خود اللہ اب فرما رہے ہیں مَن یُصْرَفْ عَنْهُ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، اس دن جو کوئی یقیناً بچا لیا گیا جس پر اللہ نے رحم کر دیا۔ اب اس دن ہٹا لیا گیا یعنی اس دن جو عذاب ہٹا لیا گیا نا، جو پکڑ ہٹا لی گئی، ٹھیک ہے، یومئذ قیامت کے دن، فقد رحمہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ اب سب سے بڑی اس آیت میں بات پتہ چل رہی ہے کہ سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہے نا وہ ہم دنیا میں بھی چھوڑ دیں، کیا نہیں، یہ رحمتیں ہیں جو اس وقت ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت ہے اس دن عذاب سے بچنا، جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھلی کامیابی کیا ہے؟ فقد رحمہ، جو بچ گیا، یصرف ہو گیا، بچا لیا گیا، اللہ تعالیٰ کی سائے میں آ گیا۔ دیکھیں جو بچا وہی آیا نا سائے میں، تو اس دن تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچ گیا، بچہ کنارے پہ آیا نا، نیچے کھائی ہے اور سمندر ہے بڑا گہرا، تو کیا ہم اس بچے کو کھائی کے قریب تک نہیں آنے، اور اگر اس کو ہٹا لیا، کھینچ لیا تو سانس آ جائیں گے، زندگی آ جائے گی کہ یہ بچ گیا، اصل کامیابی بچ گیا۔ تو اس دن کی اس کھائی اور گڑھے سے، جہنم سے جو بچ گیا، اللہ کہتے ہیں وہ اصل کامیابی میں آیا۔ فذالک فوز العظیم وذالک، اللہ کہہ رہے ہیں جو بچا لیا گیا اصل بدبختی سے تو وہ بچا ہے، یہی تو ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اور سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں آیت نمبر 185 میں، وہاں پر فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، ہے نا، جو جہنم کے کنارے سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ساتھ ہی وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے وما حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کچھ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا دھوکہ ہے، میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں، میں یہ کرتے کرتے ہم 50 کو پہنچ جاتے ہیں۔ صرف ہم چھوٹی سی مثال لیں نا اپنی زندگی کی، اپنا گھر بنانے میں 50 سال لگ جاتے ہیں، پیچھے کیا رہ گیا؟ 10 سال کیا مارنے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ ساری زندگی ہم نے صرف گھر بنانا، غلط نہیں تھا، گھر بنانا تو جائز تھا، اصل چیز تھی وہ اللہ کے ساتھ تعلق بننا، اصل وہ پیچھے سے بھول کے نہ آیا ہو۔ دیکھیں لوگ اپنے کیریئر کے لیے، اپنے زندگی کے لیے، دنیا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جان مار دیتے ہیں، اور جب جان مار دیتے ہیں تو اینڈ پہ کیا ہاتھ میں آتا ہے؟ اب میں حج عمرہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کچھ کیا نہیں تھا، میں تلافی کر رہا ہوں، تو اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ موقع دے دیں تو واقعی وہ تلافی ہو جائے، لیکن وہ تو پھر قسمت سے ہم اس جگہ کو پہنچے تو ہم کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اگر اس سے پہلے ہی ہو جاتی اللہ سے ملاقات تو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما حیات الدنیا، یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ بار بار، دیکھیں ہم اب تک، اب الحمدللہ ہم 8ویں پارے پہ آنے والے ہیں، ایک چیز سمجھ آ گئی ہے تھوڑی سی کہ دنیا دھوکہ ہے۔ ہم نے جہاں جہاں اپنی امیدیں کھوب دی ہیں نا، ڈال دی ہیں، ان کو ہٹا لیں، پھر کیا ہے؟ اینڈ پہ ہم روتے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی، مجھے امید نہیں تھی، مجھے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ شوہر ہے، ہر چیز اینڈ پہ جو آ کے ہم نے کہنا ہے تو بس اتنی ہی رکھیں جتنی ضرورت ہے، جو اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اس تک، اس ذمہ داری کو بھی اللہ کی راہ میں لگانا پڑے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری رویت صرف اولاد ہے ہم عورتوں کی، تو بس ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو دیکھنا ہے، اس کے علاوہ میں اپنے دین کا کام کروں، لیکن ان کو بھی تو ایسے ہی دیکھنا جیسے اللہ نے حکم دیا ہے،
ہے نا, اس کو بھی تو ویسے ہی پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں کہتے تمہاری اولاد اور مال یہ فتنہ ہے, دیکھو تمہیں مجھ سے دور نہ کر دیں. اور اگر آگے قرآن میں آئے گا اگر یہ مال اولاد یہ کیریئر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے پیارا ہو گیا تو جاؤ دفع ہو جاؤ, ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہم تک قیامت تک ایک قرآن کی تربیت چل رہی ہے. دنیا دھوکہ ہے, اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں فمن زحزح عن النار, بس جو آگ سے بچا نا فقد فاز, بس وہ ہے کامیاب. تو آگ سے بچنے کے لیے صرف اور صرف سب سے زیادہ جو اس وقت ضرورت ہے وہ خود کو آگ سے بچانے کی, بچا جائے. اور اللہ بچائے ہمیں, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو بچائے. اور یہی بات دیکھیں سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وہاں پر یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلکم نارا, بچو اور اپنے اہل کو بھی بچا لو. جیسے میں نے ابھی آپ سے کیا کہا, ایک کھائی ہو اتنی اونچی اور نیچے سمندر ہے, اور کیا ہم اپنے بچے کو اس کنارے کے پاس تک نہیں آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے کبھی بھی, ہمیں پتہ ہے. تو بچانا ہے نا, جیسے یہاں کا بچانا ہے وہ وہاں کا بھی بچانا ہے, وہ وہاں کا بھی پھر بچانا ہے. تو یہاں تو کیا پتہ گرے اور اس کے بعد اس کی زندگی ہے, موت ہی نہ آئے, خراش ہی نہ آئے. وہاں تو پھر موت کو بھی موت آ چکی ہے, جو گیا وہ گیا. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑی کامیابی ہے یہ, بچو. اور اس کے لیے ایک دعا ہے, آج سے نا وہ دعا کرنا شروع کر دیں. اور میں آپ کی گروپ کے اندر سب کی وہ دعا سنوں گی, نیکسٹ کلاس میں بھی زبانی میں آپ کو سینڈ بھی کر دوں گی. آپ کے پاس دعاؤں کی کتابیں ہوں گی انشاءاللہ, اس میں ہوں گی. شاید سے آپ سینڈ کر دیجیے گا اگر آپ کو مل گئی تو دعا کیجیے. میں ربنا صرف عذاب جہنم انہا کان غراما ساعت مستقر و مسا, ٹھیک ہے, ہم پڑھ کر آ گئے ہیں پیچھے. تو کیا سورہ فرقان میں ہے, ٹھیک ہے, سورہ آل عمران میں سورہ فرقان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ربنا صرف عذاب جہنم, اللہ مجھے پھیر دے عذاب کے جہنم سے, دور کر دے یا اس کو میرے سے پھیر دے. انہا کانا غراما, وہ اچھی جگہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. ساتھ مستقر و مقامہ, نہ میرے مکان بنانے کے لیے نہ میرے رہنے کے لیے, کیونکہ قرآن میں اللہ بار بار کہہ رہے ہیں نا ان کو وہ دے دیا جائے گا, وہی ان کا بچھونا, وہی ان کا سونا, وہی ان کا جاگنا, وہی ان کا کھانا پینا. تو یہ سب تو وہاں ہوتا ہے جہاں رہائش ہو. تو اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی پیاری دعا سکھا دی ہے کہ اللہ نہیں ہمیں دور کر دے اس سے, وہ جگہ اچھی نہیں ہے, وہ رہائش اچھی نہیں ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں وہی تو چیز بتا رہے ہیں, وہ من یصرف عنہ, جسے پھیری گئی, اللہم اجرنا من النار, اللہ ہمیں پھیر دے, اللہ ہمارے اہل عیال کو, مومنات اور مومن مردوں عورتوں کو اللہ تعالیٰ اسے اپنی اس عذاب سے بچائے جو آخرت کا ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر میرے عذاب سے بچنا سب سے بڑی کامیابی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور سوچ دے رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, آیت نمبر 17. اگر وہ چاہے نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی ہے پھر اس کو ہٹائے؟ نہیں ہٹا سکتا. اگر وہ کچھ لے کے جانا چاہتا ہے, کیا نہیں, میں اکثر کہتی کہ کوئی ایک بندہ وینٹیلیٹر پہ ہوتا ہے, کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایسی بیماری میں ہوتا ہے, پورا خاندان جو ہے وہ پورے کے پورے ہال بھر کے کھڑا ہوتا ہے. کس کے بس میں ہے؟ کس کے بس میں ہوتا ہے؟ کسی کے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی میری اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہی ہیں, کل پرسوں سے وہ کلاس میں بھی نہیں آ رہی, وہ بہت پریشان تھی اور وہ مسلسل بتا رہی ہیں کہ باجی ہماری جو پریشانی ہے ولی کہاں ہے, وہ میرے بغیر تم جن کے اوپر تڑے ہوئے تھی, مجھے دن رات بھول کے جن کو تم خوش کر رہے ہو, جن ہستیوں کو, وہ کہاں ہیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا, اللہ تعالیٰ انسانوں کی دلی خواہشات سے باخبر ہے, وہ انسان کی خواہش کا پیچھا کر کے اس کا علاج کرتا ہے. انسان نے یہ کرنا تھا, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا, میں نے دیا تو پھر کوئی ہٹا نہیں سکے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی جہاں سچی پہچان دے رہے ہیں اور وہ ہمیں ہو رہی ہے زندگیوں کے ساتھ ساتھ, جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا نا, پھر وہاں ہر کوئی کیا کہتا ہے, ایک اللہ ہی تو ہے. آج ہم کسی کو کہیں بھی جوڑ دیں, تم فلاں پہ چلے جاؤ وہاں پہ شفا ہے, تم وہاں پہ چلے جاؤ. دیکھیں ڈاکٹرز کے ساتھ جوڑنا یہ الگ چیز ہے کہ وہ اچھا ڈاکٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمارے لیے آسانی کی, اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کے لیے بھی آسانی کرے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جیسے ہم کہیں بھیجتے ہیں نا کہ یہاں سے شفا یہاں پہنچ جاؤ, پھر اوپر کے اسباب کاٹ کے ہم کسی ایک اور چیز کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو وہ غلط ہے. تو پھر جو کہہ رہے ہوتے ہیں فتوے تو ان کے بھی آ ہی رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں, جو کہہ رہے ہوتے ہیں جب خود بیمار ہوتے ہیں پھر جا کے 10-10 دن کیوں کہیں اور ہاسپٹلس میں رہتے ہیں, جب بیماری والے کو ویسے ہی اٹھا کے اپنے آستینے پہ بھیج دینا, تو پھر خود کیوں گئے ڈاکٹر کے پاس, پھر وہاں پہ جا کے اب کیوں سب سے کہہ رہے ہیں دوائیں کرو, یعنی اپنے جتنے بھی مریض ہے. پتہ چلا نا یہ رب, تو جوڑ دیں لوگوں کو بھی رب سے جوڑیں جیسے اللہ جوڑ رہے ہیں.
ابن عباس کہتے ہیں یہ انتہائی خوبصورت نچوڑ ہے. کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے ہمارے دین کا بھی. اور وہ کیا ہے؟ ابن عباس کیا کہتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، جوان تھے، یہ شروع سے اللہ کے سننے کے لیے دعا بھی کی ہوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا. یہ نہیں کہ میں نے کسی سے سنا ہے، سواری پر تھا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، چند اہم باتوں کے بارے میں. ان احادیث کو یاد کیے گا، اس ریکارڈنگ کو سنیے گا، ان کو لکھ لیجیے گا، اپنے نا اولادوں کو بٹھا کے بتائیے گا، اس سنت پوری ہو جائے. یہ صغار صحابہ میں سے تھے. اور آپ کی اولاد کے اندر وہ عقیدہ تو آئے جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں، بس ہم نہیں پڑھنا ہے کیا؟ اور بیٹھ کے دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ نسلوں میں ڈال دے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب کچھ کرنا ہے تو نسلوں میں جائے گا، نسلوں کو کچھ بیچاروں کو بتایا ہے تو نسل میں جائے گا. ان کو بیٹھ کے روز روز تھوڑا تھوڑا بتائیں گے تو پتہ چلے گا. یہ بھی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اے لڑکے، میں تجھے چند اہم باتیں بتاتا ہوں، یعنی تمہاری زندگی کے لیے بہت اہم تھی. اور وہ کیا تھی؟ انہیں یاد رکھ. اگر تو یاد رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی اگر تو حفاظت کرے تو اللہ تیری حفاظت کرے. یہ ہم اولادوں کو بتائیں گے، یہ ہم لوگوں کو بتائیں گے تو پتہ چلے گا. اللہ کے احکام کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. آج ہم کہتے ہیں حفاظت نہیں رہی مومن کی، مسلمان کی حفاظت نہیں رہی، دنیا میں یہاں بھی ذلت ہو گئی وہاں بھی. بھئی جب اللہ کے احکام کی حفاظت نہیں کی تو اللہ تو کہہ رہے ہیں احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، اس کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی ہر وقت وہ تیرے سامنے حال رہے گا. اللہ کے کیا کر؟ حقوق کا خیال رکھ. اللہ کے جو حق ہے نا وہ اللہ ہی کے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں. ہم نے ایک حدیث میں پڑھا تھا، حدیث قدسی میں آپ سے فرمایا لوگوں اللہ کا حق ہے تم پر، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہے نا. اور لوگوں کا، انسانوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ ان کو آگ میں نہ ڈالے. اور اللہ تبھی نہیں ڈالے گا نا جب وہ اللہ کا حق دیں گے پھر اللہ. تو یہاں آپ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھے گا تو اللہ کو سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو صرف اللہ سے کر. کتنی جامعہ تعلیمات ہیں. کیوں نہیں آج ہم اپنے اولادوں کو سکھا رہے؟ کیوں نہیں ہم ان کے اوپر سب کو گھر کو اکٹھا کر کے بٹھا رہے؟ اللہ کے رسول نے تو دیکھیں ایک بچے کو مکمل توجہ دلائی. اچھا اس حدیث میں تو میں آپ کو جلدی سنا رہی ہوں. کچھ روایات میں پتہ کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ بات کرنے کے بعد خاموشی اختیار کی اور کہتے ہیں کہ میں بڑی دیر تک غور کرتا رہا. ایسی کیا بات ہے نا؟ کوئی خاص بات ہے. اور میں نے پھر پوچھا میں تو یہی ہوں اللہ کے رسول، اب بتائیے. پھر اللہ کے رسول نے بتانا شروع کی پوری توجہ دے کے. بچوں کی پہلے بٹھا کے اپنی اولاد کو، ان کو اپنے سامنے بٹھائیں، ان کی توجہ تو لے. ان کی توجہ ہے کیا؟ پہلے کوئی ایسی بات کرے معلوم ہو توجہ کہاں ہے. ان کا دماغ اس وقت کچھ ہے تو اس کو بھی تو خالی کرنا نا، اپنے لیے لے کر آنا ہے. دودھ ہر برتن میں تو نہیں نا ڈال دیا جاتا، پہلے اس کو صاف کرنا ہے تو دودھ ڈال دینا ہے. تو کیا کہ پہلے دیکھیں ان کے دماغ میں کیا ہے. ہاں جی غور و فکر آ گیا. چھوٹی سی کوئی اور بات کرے، جیسے اللہ نے پہلے ہمیں ہی بتائی ہے کہ جو ہٹا لیا گیا نا وہی اصل کامیابی میں ہے جہنم سے. اور جہنم سے اگر ہٹنا ہے تو کیا کرے؟ اب ہم بھی سوچیں گے نا جہنم سے ہٹنا ہے، بھائی یہ کامیابی ہے، کیا کیا جائے؟ وہ یہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ آگے تو بتا رہے ہیں. آپ سے فرمایا سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے، ماں سوائے اسباب طریقے، یعنی آپ نے جتنے بھی طریقے اسباب اختیار کرنے ہیں جائز حلال وہ کرے، سوال اللہ سے. ٹھیک ہے؟ تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کر. اور یہ بات جان لے اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے نفع پہنچانا چاہے، ساری امت کوئی ایک امت تو نہیں ہے، بہت سی گزری ہیں، بہت سی گزر چکی بستیاں. اگر ساری امت جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ تجھ کو ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، صرف اتنا جو اللہ نے لکھا تھا. لکھا بھی کس نے تھا؟ اللہ نے. اگر وہ بھی نہیں لکھا تو وہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں لکھا تو وہ بھی نہیں. لیکن اگر مل گیا، چلیں مل گیا تو یہ نہ سمجھیں وہ اس کی وجہ سے مل گیا، وہ اللہ نے لکھا تھا. کہ ہم نہیں کہتے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پتھر کے پاس کھڑے رہے عبادت کرتے رہے تو ہمارے اولادیں بھی مل گئی، یہیں سے ہمیں رزق مل گیا. بھئی وہ اللہ نے لکھا تھا، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا. تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اور تجھے سب مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتے. کچھ بھی کر لے، پوری دنیا آپ کے لیے نقصان کے لیے جمع ہو جائے، جتنی بھی جمع ہونی ہے، اگر آپ وہ اسباب اختیار کر کے جو اللہ نے کہے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کوئی نقصان تمہیں پہنچا ہی نہیں سکتے، کوئی نقصان جتنا اللہ نے لکھ دی. اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے پہنچا ہے، اب وہ ساری چیز اس کے لیے تو نہیں ہے،
وہ اللہ نے لکھا تھا، ٹھیک ہے، اس نے اگر کیا ہے وہ عمل وہ معاملہ تو وہ اس کے لیے آپ کے لیے لکھا تھا، ضروری نہیں کہ اسی کی وجہ سے. اور جو آپ کی بچت ہوئی ہے یا آپ اس کہنے کے قابل ہو کہ یہ نقصان ہو گیا تو اللہ نے بچایا ہوا ہے نا، کوئی سینس اللہ نے رکھی ہوئی ہے تو کام ہوا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قلم اٹھا لیے گئے، یعنی لکھ کر فارغ ہو گئے، صحیفے توشے تقدیر خشک ہو گیا ہے. صرف وہی ملنا ہے جو اللہ نے لکھا ہے، وہی اب پہنچے گا نقصان جو اللہ نے لکھا ہے، لیکن وہ ٹل سکتا ہے دعا سے. تقدیر میں سب خشک ہو چکا ہے، لیکن ایک چیز بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور، تقدیر پر بھی غالب، اور وہ کیا ہے؟ دعا. اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے جو تقدیر پر چل پڑتی ہے، نظر بد. نظر بد دیکھیں، وہ تقدیر، وہ زندگی، جی جب ہم نے کوئی اپنایا ہی نہیں، کوئی ذریعہ ہی نہیں اپنایا ایسا کہ جس کو ہم اس کو دور کرتے. کیا ہمیں نہیں آج معلوم اللہ کے رسول نے اپنے جادو کے لیے کیا اختیار کیا طریقہ؟ اللہ تعالیٰ نہیں کہتے میں نے ہر چیز کا علاج بتا دیا انسان کو، اس کی سچائیاں سے میں باخبر ہوں، ٹھیک ہے، سب کچھ آ گیا. ہمیں اللہ کے رسول نے ساری تعریفیں بتا دی نظر بد کو ختم کرنے کی. ٹھیک ہے، دنیاوی طور پہ بھی یہی ہے، استعمال کر لو، کھا لو. ٹھیک ہے، اب سنا مکی کیا کسی حدیث کے اندر سے پتہ نکلتا ہے؟ دنیاوی طور پہ اس کو بھی استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی صحت کے لیے. زیتون بتا دیا، دنیاوی چیزیں بھی ہم سبب اختیار کرتے ہیں. کلمات، اب جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اذکار، کلمات طائمہ، وہ کلمات جو طائمہ ہیں وہ اسپیشل انہی دو چیزوں کے لیے ہوتے ہیں، وہ بھی سکھا دیے. بچے ہیں ہمارے، بجائے ہم ان کے اوپر سے پیاز ٹماٹر مرچیں ماریں، ٹھیک ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ مجھے کیا بتا رہا ہوگا، 8 سال کا، تو مجھے بیٹھا ہوا بتا رہا، کہہ رہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے نا نظر لگ گئی ہے بہت بری. میں نے کہا اچھا آپ کو کیسے نظر لگ گئی ہے؟ مجھے بہت بری نظر لگ گئی ہے ٹیچر، ماما نے اتنی وہ مرچیں میرے اوپر سے کی، ہمارے گھر اتنا دھواں، مجھے بہت بری نظر لگی. اب ہماری نسلوں میں کیا جا رہا ہے؟ عقیدہ دیکھیں، وہ ننھی سی جان، ٹھیک ہے، اب اس پر نماز فرض ہوئی ہے، اب اس نے دین کو لے کر چلنا ہے، سکھانا نہیں ہے لیکن کرنا سب کچھ ان کی نظروں کے سامنے ہے، تو انہوں نے کیا سیکھنا؟ کیا یہ عقیدہ کافی نہیں تھا جو اللہ کے رسول اس بچے کو سکھا رہے ہیں؟ لیکن نظر بد تقدیر پہ غالب. آپ نے فرمایا میری امت قضا سے زیادہ نظر بد سے مرے گی. کچھ کا تو کہنا یہ ہے کہ جادو تو ایک طرف، نظر بد جادو پر بھی غالب آ جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول کا کیا الفاظ ہے؟ اونٹ کو ہانڈی میں، انسان کو قبر میں، یوں پہنچاتی ہے، قبر میں کیوں پہنچاتی ہے؟ تو یہ کوئی کم ہے چیزیں. لیکن دعا سے انسان بچتا ہے، یہ چیز ٹلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں وَإِنْ يَمْسَسْ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر وہ آپ کو بھلائی دینا چاہے تو وہ ہر چیز پر ہی قادر ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، یہ بہت خوبصورت ہے، اس کو پڑھا کریں، اس آیت کو نا کثرت سے پڑھا کریں اور اس کو اپنے اندر اتارا کریں. بہت پیاری ہے یہ بہت پیاری بھی لگتی ہے مجھے. اور خاص طور پر جو ہے وہ کہیں آ کر علماء تھوڑا سا اس کے لیے کہتے بھی ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو اس کو زیادہ تعداد میں پڑھ لے تو اس کے لیے بہت سی آسانیاں ہو سکتی ہیں، بندشوں کی بھی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا یمسک لها ولا یمسک ولا مرسل له من بعد وهو عزیز الحکیم. سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 ہے، اللہ اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھول دیتا ہے اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی اللہ کھولنا چاہے تو کون ہے جو بندشیں لگائے؟ ٹھیک ہے، اور اگر وہ بند کر دے تو پھر اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ غالب ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِي، مجھے بتاؤ عزت دینے میں، ذلت دینے میں اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر اپنے بندوں پہ غالب کون ہے؟ کوئی غالب نہیں ہے. حاکم ہے اللہ، اس کے سامنے بڑے بڑے سرکشوں کی گردنیں جھکی ہیں، لمبی ناک والوں کے سر خم اللہ نے کیے ہوئے ہیں، جھوٹے معبودوں کے چہروں کو اللہ نے ذلیل کیا ہوا ہے. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں میں غالب ہوں ہر چیز پر. تو اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے اختیار رکھتا ہے کہ اس کے وسوسوں اور اندرونی اندیشوں سے واقف ہے. لہٰذا یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں ٹینشن میں ہوں، ایگزیکٹلی نے مجھے پاگل کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میرا ڈپریشن ہے، کوئی خوف ہے، مجھے خوف ہے. تو جب ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی نا وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، پڑھیں ان آیتوں کو جا کے غور سے کہ تمام اختیارات، وہ جو اندرونی خدشے اندیشے ہیں ان پر یہ غالب ہے، اور اتنا غالب کہ اس کے ارادے پہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اللہ کے. پھر ایسا کیا ہے؟ پھر ہم کیوں جائیں ڈپریشن میں؟ پھر جائیں تو صرف سجدے میں جائیں نا.
جو قہار ہے اس کے سامنے جائیں. آپ نے فرمایا نا جب بندہ سجدے میں دعا کرتا ہے وہ سجدہ تو زمین پہ کرتا ہے, اس کا سر اللہ کے 2 پاؤں میں ہوتا ہے, پھر اور کیا چاہیے. سجدوں میں دعائیں کریں 4 دن 5 دن 10 دن, اگر وہ چیز نہیں جاتی, وہ تکلیف نہیں جاتی, سال 2 سال, لیکن آپ نے سبب تو اختیار کیے ہوئے ہیں نا دعاؤں کے بھی, ٹھیک ہے, احادیث کے بھی, سنت کے طریقوں کے, مسنون اللہ کی خاطر. تو پھر کیا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ چیز ختم نہیں ہوگی, وہ چیز کا تو پھر اللہ نے ایک وقت رکھا ہے, لیکن اس کا اجر تو بن رہا ہے نا آپ کے لیے. وہ بندہ تو اللہ اس کو تو گناہوں سے پاک کر رہے ہیں, وہ جتنی اس آزمائش میں گزر رہا ہے, اگر ایک کانٹے پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں تو کچھ اتنی بڑی ٹینشن انسان کو گرا رہی ہیں, اس پر اللہ نہیں دیکھتا اپنے بندے کو, اللہ دیکھتا ہے, اس کا پھر اتنا ہی بڑا بھی ہے, اجر مل رہا ہے. جو بھی دکھ اس کو دنیا کا مل گیا اس کا اجر تو ہے, حتیٰ کہ اگر اس نے اسباب قائم رکھے ہوئے, وہ کہتا ہے کہ ابھی تک میرا وہ معاملہ نہیں ہوا, پھر بھی وہ اللہ سے مانگ رہا ہے اور جا اللہ سے ملتا ہے. تو حدیث کے کیا الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, میرا بندہ بالکل پاک ہو کر آ جاتا ہے میرے پاس, پاک ہو کر, پیچھے کوئی بیٹھ کے نہ بھی مقصد کی دعا کرے, اللہ اس کو پاک کر کے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. اور جس کو یہاں اس کی کامیابی مطلوب مل جائے کہ اللہ یہ میری مشکل دور ہو گئی, تو یہ اس کا احسان ہے, پھر شکر ادا کریں, یہ اس نے یہ احسان کیا, کوئی اور نہیں کر سکتا تھا, کوئی نہیں تھا کر سکتا. تو اللہ یہی بتا رہے ہیں کہ کیا اللہ اپنے تمام امامر, جتنے بھی اوامر ہے, نواہی ہیں, ثواب, عقاب اور حکمت, تمام چیزوں سے کام لینے والا ہے. ربنا تقبل منا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والمنة.